مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ اصل وفا تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی لڑکی یا عورت کی ہو۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے۔ امیروں نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ لگ جائے گا، اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلے چابی نماز ہے۔ توبہ بہت آسان ہے، مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ یاد کا نام زندگی ہے، اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے، اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی آپ کی قیمت نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے ہو تو گناہ بھی نہ کرو۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے، اور لوگ یادوں کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ جو تمہیں بن مانگے عطا کرتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا، اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ زندگی بہت مختصر ہے، کسی کے ساتھ نفرت کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں۔ پھر میں وہ کرتا گیا
جو رب چاہتا ہے، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو برے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، چونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تعلیم کا پتہ تو اچھے اخلاق سے چلتا ہے، ڈگریاں تو رشوت سے بھی مل جاتی ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جا اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا اگر پڑھانے والا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔